نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کے رباعی نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 25ویں رباعی کی طرف۔ 25ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: سحر در شاخ سارے بوستانے، سحر در شاخ سارے بوستانے، چے خوش می گفت مرغ نغمہ خانے، بر آور ہر چے اندر سینہ داری، سرود نالا آہے افغانے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سحر در شاخ سارے بوستانے، صبح کے وقت ایک باغ کے ٹہنیوں والے درخت پر، ایک باغ کے ٹہنیوں والے درخت پر، شاخ سار کا معنی جو ٹہنیوں سے بھرا ہوا درخت ہو، یعنی ٹہنیوں کا جس کے اوپر جھنڈ ہو اس کو شاخ سار کہتے ہیں۔ شاخ سارے بوستانے، بوستان کہتے ہیں باغ کو، بوستان، گلستان بھی باغ کو کہا جاتا ہے اور بوستان کا معنی بھی باغ۔ تو بوستانے کا معنی باغ، گلستان یہ ہے اصل میں دو الفاظ کا مرکب، اور بوستان بھی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ گلستان یعنی گل ستان، ستان کا معنی ہوتا ہے جگہ، گل ستان یعنی پھولوں کی جگہ، گل پھول کو کہتے ہیں، گلستان پھولوں کی جگہ، مراد باغ۔ اور ایسے ہی بوستان، بو کا معنی خوشبو اور ستان کا معنی جگہ، بوستان یعنی جہاں سے خوشبوئیں اٹھتی ہوں، خوشبوئیں آتی ہوں، اور اس سے بھی مراد باغ ہے کہ جو خوشبوؤں کا مرکز ہوتا ہے، جہاں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں اور خوشبوؤں سے ایک عجیب سا سما ہوتا ہے اور پورا ماحول خوشبو سے معطر ہوتا ہے، تو اس لیے باغ کو بوستان کہا جاتا ہے۔ تو بوستان کا معنی ہوگا باغ اور گلستان کا معنی بھی باغ۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: در سحر، سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت، در شاخ سارے بوستانے، ایک باغ کے ٹہنیوں والے درخت پر، یعنی جو ٹہنیوں سے بھرا ہوا درخت تھا، اس درخت پر سحری کے وقت یعنی صبح کے وقت، سحر در شاخ سارے بوستانے، صبح کے وقت ایک باغ کے ٹہنیوں والے درخت پر، چے خوش می گفت مرغ نغمہ خانے، ایک چہچہانے والا پرندہ کیا خوب کہہ رہا تھا۔ چے خوش می گفت، چے خوش کا معنی کیا ہی خوب، کیا ہی خوب، می گفت وہ کہہ رہا تھا، کون کہہ رہا تھا؟ مرغ، مرغ یعنی پرندہ، نغمہ خانے نغمہ گانے والا، یعنی چہچہانے والا، چہچہانے والا پرندہ کیا ہی خوب کہہ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا: بر آور ہر چے اندر سینہ داری، تیرے سینے میں جو کچھ ہے باہر نکال، بر آور باہر نکال، ہر چے جو کچھ، اندر سینہ داری جو کچھ تو سینے میں رکھتا ہے، یعنی تیرے اندر، تیرے من میں، تیرے دل میں، تیرے سینے میں جو کچھ اسے باہر نکال، اسے باہر نکال۔ سرودے، خواہ وہ راگ ہو، نالائے آہے یا نالا و فغا ہو یعنی آہو بکا ہو، افغانے یا فغا ہو یعنی آہو فغا ہو، یعنی کچھ بھی ہو تیرے من میں، تیرے سینے میں، تیرے دل میں، اس کو باہر نکال۔ بر آور ہر چے اندر سینہ داری، جو کچھ تو سینے میں رکھتا ہے اس کو باہر نکال۔ تو مراد یہ ہے کہ دل کی بات زبان پر لا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے اسے زبان پر لا۔ دل کی بات دل میں نہ رکھ بلکہ اسے زبان پر لا اور اس کا اظہار کر، خواہ وہ عشق و محبت کی بات ہو، خواہ وہ ظلم و ستم کی بات ہو، خواہ کوئی بات ہو، اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اپنے من سے اس بات کو باہر لا، باہر نکال۔ سحر در شاخ سارے بوستانے، صبح کے وقت ایک باغ کے ٹہنیوں والے درخت پر، چے خوش می گفت مرغ نغمہ خانے، ایک چہچہانے والا پرندہ کیا خوب کہہ رہا تھا، بر آور ہر چے اندر سینہ داری، کہ تیرے سینے میں جو کچھ ہے باہر نکال۔
سرود نالہ آہ فغانے، خواہ وہ راگ ہو نالہ و فریاد ہو یا آہو فغاں ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 26ویں رباعی کی طرف۔ 26ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ترا یک نکتہ سر بستہ گویم اگر درس حیات از من بگیری، بے میری گر بطن جانے نہ داری وگر جانے بطن داری نہ میری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں تجھ سے ایک راز کی بات کہتا ہوں۔ تورا یک نکتہ سر بستہ گویم، نکتہ سر بستہ کا معنی پوشیدہ راز، پوشیدہ بات۔ تورا یک نکتہ سر بستہ گویم، میں تجھ سے ایک راز کی بات کہتا ہوں۔ گویم کا معنی میں کہتا ہوں، یہ گفتن مصدر سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ گویم میں کہتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، تورا تجھے۔ تورا یک نکتہ سر بستہ گویم، میں تجھ سے ایک راز کی بات کہتا ہوں یا میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اگر درس حیات از من بگیری، اگر تو زندگی کا سبق مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے زندگی کا درس لینا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اگر درس حیات، درس حیات کا معنی زندگی کا درس، زندگی کا سبق، از من مجھ سے، بگیری تو لینا چاہتا ہے، اگر تو مجھ سے درس لینا چاہتا ہے، زندگی کا درس مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ آگے تیسرے مصرعے میں دیکھیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے میری گر بطن جانے نہ داری، کہتے ہیں کہ اگر تو بدن میں روح نہیں رکھتا تو تو مر جائے گا۔ بے میری تو مر جائے گا، اگر بطن، اگر تو جسم میں جانے نہ داری، جان نہیں رکھتا یعنی روح نہیں رکھتا، جانے نہ داری تو جان نہیں رکھتا، جان سے مراد روح نہیں رکھتا۔ بے میری تو مر جائے گا اگر باطن جانے نہ داری، اگر تو اپنے بدن میں، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں، اپنے پیکر میں اگر تو روح نہیں رکھتا تو تو مر جائے گا یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ وگر جانے بطن داری، لیکن اگر تو اپنے بدن میں جان رکھتا ہے، وگر جانے بطن داری، اور اگر جانے، اگر تو جان یعنی روح، بطن داری تن میں، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں رکھتا ہے، نہ میری تو پھر تو نہیں مرے گا، نہ میری تو نہیں مرے گا یعنی تو ہلاک نہیں ہوگا۔ تو یہاں جان سے مراد وہ جان نہیں کہ جس کے نکلنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، بلکہ جان سے مراد یہاں انسان کی خودی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جان سے مراد انسان کی خودی مراد لی ہے، یعنی اس سے مراد انسان کی خودی ہے۔ اگر تیرے اندر خودداری نہیں، خودی نہیں، بے میری تو پھر تو مر جائے گا، اور اگر تیرے اندر خودی قائم ہے، خودی تیرے اندر اگر مستحکم ہے، نہ میری تو پھر تو نہیں مرے گا۔ یعنی اقبال کے نزدیک اگر انسان کی خودی مستحکم ہے اور برقرار ہے تو وہ زندہ ہے، یعنی اقبال نے انسان کی خودی کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور اگر خودی نہ رہے تو گویا انسان مردہ ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ بظاہر چلتا پھرتا نظر آئے اور کھاتا پیتا اور سانس لیتا ہوا نظر آئے، لیکن اگر خودی اس کے اندر موجود نہیں تو گویا وہ مردہ ہے۔ یعنی خودی کا معدوم ہونا ہی انسان کے لیے موت ہے، اور خودی کا استحکام ہی انسان کے لیے زندگی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں رباعیاں آپ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سماعت کی ہوں گی، سمجھ لی ہوں گی، پسند کی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔